أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں، اور ماشاء اللہ آپ سب نے ہوم ورک کل سے لے کے آج تک کر ڈالا، جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے الحمدللہ۔ اس کی وجہ سے آج کا لیسن انشاءاللہ اچھا سمجھ میں آئے گا، اور آج کا لیسن ہے بہت امپورٹنٹ، اور مجھے لگ رہا ہے کہ سب لوگ آ چکے ہیں۔ اگر کوئی نہیں ہے تو پلیز ان کو ایک بار میسج کر دیں، جیسے لاسٹ ٹائم چینج کی وجہ سے کسی ایک کو کچھ کنفیوژن ہو گیا تھا۔ ہم لوگ کرتے ہیں جملہ اسمیہ، پچھلی بار تو آپ نے دیکھا تھا کہ جملے کی تقسیم، اور اس میں اب کریں گے ہم لوگ جملہ اسمیہ تھوڑا ڈیٹیل میں، کہ تو غور سے سنیے۔ جیسا کہ آپ کو پچھلی بار بھی پتا تھا اور پہلے بھی اس سے، کہ جملہ اسمیہ کے دو جز ہوتے ہیں، دو پارٹ ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ یہ لازمی جز ہیں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ متعلق خبر وغیرہ دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ دو کیا ہے؟ لازمی جز، مبتدا اور خبر۔ اور اس کی یہ کنڈیشن ہے، مبتدا اور خبر، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مبتدا اسم ہے تو ہمیں چار پہلوؤں سے اسم کو دیکھنا ہوتا تھا۔ تو مبتدا اور خبر اسم کے ان چار پہلوؤں کے حساب سے اس طرح سے ہوں گے کہ دونوں ہی مرفوع یعنی حالت رفع میں ہوں گے، اور جنس اور عدد کے حساب سے خبر مبتدا کے حساب سے آئے گی۔ مبتدا معرفہ ہوگا جبکہ خبر نکرہ ہوگی۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ شروع سے فرسٹ کلاس سے ہی آپ کو بتائی جا رہی ہے ایک بات، کہ جو بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے یہاں پہ، یا جو نظر آ رہا ہے یہاں پر، یہ 95% آف دا ٹائم یہ کام کرے گا، اور کچھ وقت ایکسیپشن بھی ہوگا، اور یہ ایکسیپشن ہی ہم کو بتا دیتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ چیز اپنی جگہ پر نہیں ہے، چیز کبھی پہلے ہے کبھی بعد میں ہے، یا نکرہ جو ہے، نکرہ یہ جو نکرہ تھا، نکرہ تھی خبر، وہ معرفہ نظر آ رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم کو الرٹ کرتی ہیں، اور پھر ہم غور کرتے ہیں کہ یہاں پر کچھ دوسرا مفہوم بھی آ رہا ہوگا، اور آج انہی چیزوں کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو شروع سے لیتے ہیں کہ جملہ اسمیہ، اس کے دو جز ہیں، مبتدا اور خبر، ٹھیک ہے؟ لیکن ان کے علاوہ دیکھیں، میں نے آپ لکھا متعلق خبر۔ کبھی کبھی آپ کو جملے میں خبر نظر ہی نہیں آئے گی، کوئی نکرہ اسم موجود ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ والی چیز آپ کو یہ کالم میں اس پراپرٹی والی کوئی چیز اس جملے میں نظر نہیں آ رہی ہوگی۔ آگے دیکھ لیجئے، الحمدللہ۔ اب الحمد یہ تو مبتدا کی ساری کنڈیشن پوری کر رہا ہے۔ ایک بار چیٹ میں بس لکھ دیں، میری آواز تو جا رہی ہے نا؟ الحمدللہ۔ تو دیکھیں آپ یہاں پہ کہ الحمد میں الحمد مبتدا ہے، اور یہ تو مبتدا کی کنڈیشن پوری کر رہا ہے۔ میں بتاؤں کہ کس طرح سے، چلے بولتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ مرفوع ہے، یہ رفع کی حالت میں ہے، پھر ٹھیک ہے؟ اور لفظ اللہ، اس کو اگر میں جملہ اسمیہ کی بات کروں کہ جنس اور عدد کے حساب سے فالو بھی سنگولر ہے یہ بھی، اور مذکر بھی ہے۔ اس کے بعد یہ کیا ہے؟ معرفہ بھی ہے، ال سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ اسم معرفہ بھی ہے، تو مبتدا کی کنڈیشن پوری ہو رہی ہے۔ لیکن ہمیں یہاں کوئی نکرہ اسم جو کہ خبر بنے وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس طرح کے جملوں میں خبر محذوف ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، خبر نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ ایسے میں متعلق خبر، اب جب بھی جار مجرور آئے گا وہ متعلق خبر ہی بن کے آ رہا ہوگا اس میں،
ٹھیک ہے؟ خبر کی غیر موجودگی میں، غور سے سن لیجئے، خبر کی غیر موجودگی میں متعلق خبر قائم مقام خبر، قائم مقام تو سمجھتی ہیں نا، اس کی جگہ پہ، اس کی جگہ پہ آ کے کھڑا ہو گیا، اس کی جگہ لے لیتا ہے، تو قائم مقام خبر قرار دے دیا جاتا ہے، اور اسے کہتے ہیں متعلق خبر، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ دیکھیں گے کہ بعض دفعہ خبر بھی کہہ دیا جاتا ہے، مطلب کہ یہ خبر کس نے جگہ لے لی، تو ہے قائم مقام خبر، اور اسے خبر بھی قرار دے دیا جاتا ہے، ایسے میں جار مجرور کو۔ یہاں پر جو ایک خبر محذوف تھی ہے، سوری، ثابتن، یہ خبر ہے جو کہ محذوف ہے، ٹھیک ہے؟ الحمد للہ، الحمد ثابت للہ، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں یہ اس کی خبر، اس خبر کی ساری کنڈیشن یہ پوری کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ میں ریپیٹ نہیں کر رہی بار بار، اب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے ساری باتیں، چلے کرتے ہی ہیں کہ یہ رفع کی حالت میں ہے، اور عدد اور جنس کے حساب سے اس کو فالو کر رہا ہے، اور نکرہ ہے، تنوین بتا رہی ہے، تو یہ محذوف ہے، یہ چھپا ہوا ہے، ایسے میں اس کی جگہ لے لی اس نے، اور یہ کہلاتا ہے قائم مقام خبر، اور ہم کہتے ہیں متعلق خبر اپنے مبتدا سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا، ایسے ترکیب کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کبھی اگر تھوڑا سا زیادہ بولنے کا دل چاہتا ہے تو کہتے ہیں خبر کی غیر موجودگی میں متعلق خبر قائم مقام خبر بنا، اور خبر اپنی مبتدا سے مل کر جملہ اسمیہ بنا۔ سب کو کلیئر ہو گیا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک بار پھر ریپیٹ کروں؟ چلے ریکارڈنگ آئے گی، ریپیٹ کر لیجئے گا وہاں، آگے چلتے ہیں۔ تو یہ اس کی جملہ اسمیہ کے یہ دو جز ہیں، مبتدا اور خبر، اور ایک متعلق خبر بھی آپ کو سننے میں آئے گا جو کہ خبر کی غیر موجودگی میں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر بول دے بس وہاں پہ آگے چلوں، آپ یس لکھ دیں تو میں آگے چلوں، ورنہ یہاں ایکسپلین کر دوں چیٹ میں۔ چلیں الحمدللہ۔ تو اب یہاں پہ اسی بات کو جو بھی میں نے بولی ہے یہاں پہ سلائیڈ میں، کہ خبر کی غیر موجودگی میں متعلق خبر اس کی جگہ لے لیتا ہے، اور یہ الحمد کیا ہے؟ یہ متعلق خبر ہے، یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور یہ ہو گیا جملہ اسمیہ۔ اب دیکھیں مبتدا کے قواعد دیکھتے ہیں، اب کس مبتدا کیا رول فالو کرے گا، کس کس طرح سے آئے گا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مبتدا کے قواعد کی جگہ اگر میں نے مبتدا کے بارے میں خبر لکھ دی ہوتی تو زیادہ، مبتدا کے بارے میں آپ کو انفارمیشن یہاں اس پوری آنے والی 8-10 سلائیڈ میں ملیں گی، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی بات جو آپ کو پتا ہونی چاہیے وہ اس نام میں ہی رکھ دی گئی ہے، مبتدا، کہ مبتدا جملہ کے شروع میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو جملے کے شروع میں مل جائے گا، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، رفع کی حالت میں ہوتا ہے، اعراب کے اس سے یہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھتی چلیں اگزامپل یہاں میں یہاں پہ رکھوں گی، ٹھیک ہے؟ اور جب میں یہ بولوں تو آپ اس سے یہاں پہ میچ کریں، یلو ہے پوری سلائیڈ میں مبتدا، اور وائٹ پوری سلائیڈ میں خبر ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں جہاں جب یہ یلو ہے تو یہ مبتدا ہے، وائٹ ہے تو خبر ہے، یہ پوری سلائیڈ میں یہی میں نے مینٹین کیا ہے۔ تو جب یہاں بولوں میں مبتدا کے بارے میں کچھ، تو آپ اس کو خود سے یہاں پہ دیکھیں کہ یہ مرفوع ہے، رفع کی حالت میں ہے۔ پھر مبتدا معرفہ ہوتا ہے، اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ معرفہ ہے، اس میں علم ہے۔ پھر اب مبتدا آپ کو کس کس اس میں نظر آئے گا وہ دیکھیں،
کہ مبتدا مفرد ہو سکتا ہے. آپ یہاں دیکھیں کہ ایک سنگل لفظ ہے مبتدا، اللہ مخرجن. تو لفظ اللہ یہاں مبتدا، اور یہ ایک سنگل لفظ ہے، تو یہ مفرد بھی ہو سکتا ہے. اور کون کون سے مرکب ہو سکتے ہیں وہ بھی دیکھیں گے. مبتدا مرکب اضافی ہو سکتا ہے، جیسے ثواب اللہ خیرن. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں ثواب اللہ ہی ہونا چاہیے تھا، اللہ اکبر. چلیں اس کو میں بعد میں صحیح کر کے بھیجوں گی. ثواب اللہ خیرن. ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھا کہ مبتدا کیا ہے آپ کا؟ مرکب اضافی ہے. اور خبر آپ کو یہاں سامنے نظر آ رہی ہے. ابھی ہم خبر کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں، بس آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس جملے کی کنسٹرکشن میں آپ کو ایک مبتدا ہے جو کہ مرکب اضافی ہے. مبتدا مرکب توصیفی بھی ہو سکتا ہے. الحیات الدنیا لہون. ٹھیک ہے، دنیاوی زندگی لہو ہے. جملہ کمپلیٹ ہے، اور ایسے میں مبتدا آپ کا کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے. اور آپ دیکھتی چلیں، جب ہم کہیں نا مرکب توصیفی ہے، تو آپ اس کو دیکھیں کہ کیا یہ چاروں پہلو سے مبتدا کی کنڈیشن پوری کر رہا ہے. جی ہاں، کر رہا ہے. مبتدا مرکب عطفی بھی ہو سکتا ہے. المال والبنون زینتن. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہاں دیکھا کہ اس جملے کے اندر المال والبنون یہ کیا ہے؟ مرکب عطفی ہے. مبتدا اس میں اشارہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہاذا کتابن. یاد رکھیں ہمیشہ کہ عربک کو انگلش سے مکس نہیں کریں گے ہم. کبھی بھی اسم کو ناؤن لے کر نہیں چلیں گے. اگر ہم یہ چیز اپنے دماغ سے نہیں نکالیں گے تو پھر ہم کو یہ سب آگے چلنے میں دقت ہوتی ہے بعض دفعہ، کیونکہ ہمیں ہاذا تو دس دیٹ تو لگتا ہی نہیں کہ اس میں ہے نا. ہم تو اس کو جو ہے، ظاہر ہے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن تو اس کو ہم نے ڈالا ہوا ہے پروناؤن میں، اور ہم نے دماغ میں سیٹ کیا ہوا ہے ناؤن اس میں. جی نہیں، الحمدللہ آپ سب کو پتا ہے، یہ تو نئے بچوں کو بتانا پڑتا ہے کہ ہاذا یہ اسم ہے، اس لیے یہ مبتدا ہوا اور یہ ساری کنڈیشن پوری کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ معرفہ ہوتا ہے نا. معرفہ اسما کی کیٹیگری میں آ رہا تھا، تو یہ معرفہ ہے اور مبنی ہوتا ہے یہ. تو یہاں پہ یہ کس حالت میں ہے؟ یہ مرفوع ہے. ٹھیک ہے، مبنی اس میں تینوں حالتوں میں یہی شکل ہوتی ہے اس کی. تو یہاں پہ کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے، یہاں پہ رفع کی حالت میں ہے. تو یہ سب کی پوری کنڈیشن دونوں اس نے پوری کر دی کہ یہ معرفہ بھی ہے اور مرفوع بھی ہے. تو ہاذا کتاب، اس میں اشارہ بھی ہو سکتا ہے. میں نے شاید مرکب اشاری نہیں لکھا. ہاں وہ، اور مرکب اشاری بھی ہو سکتا ہے. جیسے میں سارے مرکبات بتا رہی تھی نا یہاں پہ کہ کون کون سے، تو چونکہ ہم اس میں اشارہ لکھ دیا اور مجھے تھا کہ ہادل کتابو، جیسے اگر ہے ہادل کتابو جدید ہے نا اس طرح کر کے، تو مرکب اشاری بھی ہو سکتا ہے. میں یہاں لکھ دوں، اس میں اشارہ بھی ہو سکتا ہے اور مرکب اشاری بھی ہو سکتا ہے. جدید جید کچھ بھی لکھ لیں. تو یہ ہے آپ کا مرکب اشاری. مبتدا اس میں ضمیر بھی ہو سکتا ہے. انا معلمن،
تو یہاں پہ یہ آپ کا مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، ٹھیک ہے۔ مبتدا کبھی نکرہ بھی ہوتا ہے۔ اب ایکسیپشنز، یہ 8 تک تو چلیں وہ ساری باتیں تھیں جو چل رہی تھیں، اور آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں رول فالو کر رہی ہیں آپ کے۔ اب آتے ہیں تھوڑا ایکسیپشن کی طرف۔ آپ نے دیکھا کہ مبتدا معرفہ ہوتا تھا، ہے نا، اور یہ اس کو شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم کو ایک جملہ ملتا ہے، لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ، مردوں کے لیے ایک حصہ ہے۔ تو آپ دیکھ رہی ہیں یہاں بات ہو رہی ہے حصے کی، یہاں بات ہو رہی ہے نصیب کی، ٹھیک ہے، نصیبن۔ دراصل یہ جملہ تھا، یہ جملہ اسمیہ کیسا تھا؟ النصیب للرجال، مردوں کے ایک خاص حصہ ہے مردوں کے لیے۔ میں ایک بار پھر بولتی ہوں کہ یہ دکھ رہا ہے آپ کو یہاں پر کہ للرجال نصیبن، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کو کوئی معرفہ اسم نظر نہیں آ رہا ہے، جیسا کہ ابھی آپ سے کہا گیا ہے کہ مبتدا کو پہلے تک دیکھیں، تو یہاں مبتدا جیسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، بلکہ ہم کو ایک جار مجرور نظر آ رہا ہے، للرجالی، ٹھیک ہے، اور اس کے آگے ہم کو ایک نکرہ اسم نظر آ رہا ہے۔ تو ہمیں تو جملہ اسمیہ کی طرف اب ہم سوچ ہی نہیں سکتے، لیکن ہم کو یہ ایکسیپشن اور یہ چیز بہت اچھی طرح پتہ ہونی چاہیے۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن میں اکثر یہ اس اسلوب پہ جملہ اسمیہ آئے ہیں، اور بات وہی ہے کہ جب کوئی قاعدہ فالو نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو اسٹریس آ رہا ہوتا ہے، اس بات میں زور دینے کے لیے ایسا ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں پہچانیں گے کیسے؟ اس چیز کو غور سے سن لیں کہ مبتدا، دیکھیں آپ یہاں پہ یہ مبتدا ہے، مردوں کے لیے ایک حصہ ہے نا، ایک حصے کی بات ہو رہی ہے نا، اور وہ بتائی جا رہی ہے کس کے لیے؟ تو یہ ہوا آپ کا متعلق خبر، اور یہ ہے مبتدا۔ ایسے میں جب مبتدا نکرہ ہو تو وہ مؤخر مطلب بعد میں کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر یہ ہوتا نصیب للرجالی تو جملہ اسمیہ پھر نہیں ہوتا، اس کو ان نصیب ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ یہ نکرہ ہے تو اس کو یہ بتانے کے لیے میں تو اس کو ریپیٹ کروں گی، ٹھیک ہے، تو بالکل پریشان نہ ہو، 3 بار ریپیٹ کر دوں گی، 5 بار ریپیٹ کر دوں گی، لیکن آپ سنیں سکون سے، بالکل بھی اسٹریس نہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو میں بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ اس جملہ اسمیہ میں مبتدا ہمارا مؤخر مطلب آخر میں کر دیا گیا نا، بعد میں کر دیا گیا، مؤخر کر دیا گیا، اور ہماری خبر کیا ہوئی؟ مقدم ہو گئی۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جملہ اسمیہ میں جب آپ کو، جب کوئی جملہ اس سے شروع ہو، کس سے؟ متعلق خبر سے، یعنی جار مجرور سے، ٹھیک ہے، میں ہاں لکھ دو، 2 چیزیں لکھوں گی، جار مجرور، کوئی جملہ آپ کا جار مجرور سے شروع ہو رہا ہے اور اس کے آگے آپ کو ایک نکرہ اسم ملے گا، ٹھیک ہے، اور یہ نکرہ اسم مبتدا ہوگا۔ مبتدا مؤخر ہوگا، بعد میں ہوگا، اور آپ ترجمہ کر کے دیکھیں گی تو اچھی طرح پتہ بھی چل رہا ہوگا، جار مجرور ہو یا مضاف سے شروع ہو رہا ہو۔ مضاف سے کیا مطلب؟ یعنی یہاں پہ ایک مرکب اضافی ہو جس کے کہ مضاف وغیرہ، مضاف اس طرح کے ہوں، اندہ، یا جو آپ کو ایک لسٹ دی تھی ہم نے شروع میں مضاف کا جب پڑھایا تھا، یاد ہے؟ اندہ، امامہ، فوقا، اور یہ مضاف جو ہے نصب کی حالت میں آتے ہیں، اندہ، امامہ، فوقا۔ اگر آپ کو کوئی جملہ جار مجرور یا مضاف سے شروع ہوتا ہوا نظر آئے، ٹھیک ہے، مضاف سے شروع، مضاف ہو کیا یہ ظرف؟ اگر میں ظرف لکھ دوں تو یہ کلیئر ہو جائے بات، ٹھیک ہے۔
ایک ایسے مرکب اضافی سے شروع ہو رہا ہو جس کا کہ مضاف کیا ہو، ظرف ہو، ٹھیک ہے؟ تو ایسے میں اس کے آگے آنے والا نکرہ اسم مبتدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں پھر ایک بار شروع سے چلتی ہوں، یہاں بتا دیں کہ سمجھ میں آیا یا ابھی اتنی سمجھ میں آیا؟ الحمد للہ ثم الحمد للہ. پھر بھی ایک بار ریپیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اطمینان کے لیے، کہ جملہ اسمیہ کی یہ ایک خاص قسم ہے. اور اگر ابھی میں اگزامپل دوں گی قرآن سے، میں دیتی ہوں، چلیے. فی قلوبہم مرض. اب دیکھیں یہ جملے، چلیے اب اس کو لے لیتے ہیں، اس سے ایکسپلین کرتے ہیں. یہ دیکھیے، فی قلوبہم مرض، ترجمہ کرتے ہیں پہلے. ان کے دلوں میں ایک مرض ہے. بات کس کی ہو رہی ہے؟ مرض کی ہو رہی ہے، اور خبر دی جا رہی ہے کہ وہ کہاں ہے، ان کے دلوں میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ خبر ہے جو کہ مقدم ہو گئی، اور یہ مبتدا ہے جو کہ مؤخر ہے. ہم نے دیکھا کہ ہمیں ایک مرکب مل رہا ہے، ایک بنچ آف ورڈز مل رہے ہیں، ایک گروپ آف ورڈز مل رہا ہے، ایک مرکب مل رہا ہے، جس میں کہ شروع میں ہی ہم کو ایک جار مجرور ملا، فی قلوبہم، ٹھیک ہے؟ جار مجرور ہے اور آگے آپ کا مرکب ظاہر ہے، اضافی دونوں ہی ہیں. تو ہمیں ایک جار مجرور شروع میں نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد ہمیں ایک نکرہ اسم بھی مل گیا. تو ایسے میں یہ نکرہ اسم مبتدا ہوتا ہے جو کہ مؤخر ہے، اور فی قلوبہم خبر ہے جو کہ مقدم ہو کے آئی. اور یہ جملے کی یہ اس بات میں اسٹریس ڈالتی ہے، اس بات میں بہت زور ڈالتی ہے. اور الحمدللہ کہ جب اس طرح ہم اردو میں بھی بولتے ہیں تو زور آ رہا ہوتا ہے، وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے ٹرانسلیشن میں بھی. جیسے میں کہوں ایک بیماری ہے دل میں، ان کے ایک بیماری ہے ان کے دل میں، بات ہلکی ہے. ابھی میں کہہ رہی ہوں ان کے دل میں ایک سسپینس بھی ہے، اور اسٹائل بھی ایسا ہے، اسلوب بھی ایسا ہے کہ زور پتہ چل رہا ہے ان کے دل میں ایک بیماری ہے. اور اسی طرح سے بہت سارے آپ کو قرآن میں ملیں گے، تو آپ دیکھیں گی کہ وہاں پر جملے کے اندر زور آ رہا ہوگا. یہ مرضن کوئی پھر عام بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ نفاق کی بیماری ہوئی، بہت ہی خطرناک بیماری ہوئی، دنیا کی سب سے مہلک بیماری ہو گئی. ٹھیک ہے، فی قلوبہم مرضن، تو ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. یہ دو، جب آپ کو کوئی جملہ، اب ایک بار پھر میں ریپیٹ کرنے جا رہی ہوں کہ کس طرح سے یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. کہ جب کوئی جملہ جار مجرور سے یا ظرف سے شروع ہو رہا ہو، اور وہ ظرف مضاف بنے گا، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ ظرف اکیلا تو نہیں آئے گا، وہاں پر ظرف مضاف بن کر آ رہا ہوگا. شاید کہ میں آگے ہو سکتا ہے اگزامپل لائی ہوں، ٹھیک ہے؟ نہیں تو آپ اس پوائنٹ کو یاد رکھیے گا، جب کبھی آئے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گی بھی کہ جب کوئی جملے کے شروع میں ہم کو جار مجرور نظر آ جائے، یا ظرف ایز اے مضاف نظر آ جائے، یہ الفاظ میں نے اگزامپل دیے، اور اس کے آگے ہم کو ایک نکرہ اسم دکھے، تو ایسے میں یہ نکرہ اسم مبتدا ہوتا ہے. اور یہ اس ایکسیپشن کو یہاں فالو کر رہا ہے. یہ نکرہ اسم مبتدا ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے مؤخر. اس کو شروع میں آنا چاہیے تھا نا، اس نے دونوں کنڈیشن توڑ دی، ابتدا والی بھی کنڈیشن توڑ دی اور معرفہ ہونے والی بھی توڑ دی. لیکن ہے یہ مبتدا جو کہ مؤخر ہوا، اور خبر اس کی مقدم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ بظاہر ایک مقدم ہوگی تبھی دوسرا مؤخر ہوگا، ہے نا؟ تو یہ ہے ایسے میں مبتدا، اور یہ ہے متعلق خبر. خبر مبتدا اپنے خبر سے مل کے جملہ اسمیہ ہوا.
تو یہ تھی آپ کی، دیکھیں آخر میں ایکسیپشن لے کے آئے، اور شروع میں تو اچھی اچھی باتیں چل رہی تھی، نارمل نارمل. جب بھی کچھ ایسے آپ کو نظر آ جائے نا کہ ابھی ہم تو پڑھا رہے ہیں مضاف یا مرکب اضافی یا کچھ کچھ ایسا نظر آ جائے، تو ظاہر ہے یہاں تو چیزیں اگزامپل کوشش کرتے ہیں کہ ہم قرآن سے ہی لے کے آئیں جیسے بھی، تو اس پہ بالکل بھی اپنے دماغ کو لگائیں نہیں، اس وقت انتظار کریں کہ آگے بتا دیا جائے گا. بس جو چیز بتائی جا رہی ہے اس کو دیکھ کے آگے چلیں. انشاء اللہ تعالیٰ جب وقت آئے گا تو بتائیں گے. اگر اس کو آپ اس وقت اس کو اگر آپ کلاس میں اس وقت پوچھیں تو اگر میں بتانا شروع ہو جاؤں تو میں کیسے بتاؤں؟ اور اگر میں بتاؤں تو لوگوں کو سمجھاؤں کم، الجھاؤں زیادہ، ہے نا؟ ابھی بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی نہیں بتائی جا رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ آپ کو قرآن میں نظر آ جائیں گی، وہ آپ کو ادھر ادھر نظر آ جائیں گی. تو بس یہ سوچ لیں کہ جب تک صرف اتنا بتایا گیا ہے تو اتنے کو ہی دیکھیں. اس کے علاوہ کچھ ایسا ویسا نظر آ رہا ہے تو پھر ہم کو انتظار کرنا ہے، انتظار کریں گے، انشاءاللہ وہ چیزیں آ جائیں گی. اور اس میں ہم ٹائم کیوں لگائیں؟ ہم آگے اسی کو ہم جو ہمیں پڑھایا گیا ہے اس کو ہم اتنا پکا کر لیں، اتنا اچھا کر لیں کہ وہ ایک دم کلیئر ہو، وہ ایک دم کلیئر ہو. پتہ ہے میں آپ ہی کی کلاس میں شاید یہ کرتی تھی نا کہ ایک اچھا سا وول کا وہ بال لاتی تھی کہ سلجھا ہوا، جیسے ہم نیا بازار سے خرید کے لاتے ہیں، پھر ایک ایک دم بہت سارے اون ایک باسکٹ میں ایسے الجھ کے چھوڑ دیں اور کرتے رہیں تو کیا حال، الجھا ہوا ٹائپ کا نا. تو وہ دماغ میں جتنا بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ہرا شیئر کر رہی ہیں آپ کے ریڈنگ گروپ میں ویڈیو کو، تو اس کو بس ایسے نہیں لیں، اس کو ضرور دیکھ لیں، ضرور دیکھ لیں. بلکہ میں تو کہوں گی، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا بیسک جو ہے وہ ہر 6 مہینے میں ایک بار پورا پڑھتی ہوں، شروع سے وہاں سے شروع کر دیتی ہوں، اس سے حروف الہجا سے، وہی اسم فعل اور حرف سے. ہر 6 مہینے پہ ایڈوانس کو اتنا ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایڈوانس والی یہ ساری چیزیں، یہ چیزیں تو کبھی کبھی آئیں گی، اور جب اس کو ایک بار پڑھ لو نا تو یہ یاد بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایکسیپشن ہے، یہ ایکسیپشن ہے. ایکسیپشن دماغ میں ہٹ کرتا ہے اور وہ رہ جاتا ہے. اور جو نیچرل نارمل چیزیں ہیں یہ بھاگتی ہیں ادھر ادھر، یہ ہماری. تو یاد رکھیں بیسک کو بہت امپورٹنس دیں، بیسک کو امپورٹنس دیں گی، ایڈوانس اپنے آپ آ کے دھیرے دھیرے آسانی سے سیٹل ہوگا. بیسک ہمارا کلیئر نہیں تو ایڈوانس پھر الجھا دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان ویڈیوز کو یہ نہ سمجھیں. اگر میں نے اس لیے کہ یہی بات کہ آتی بھی ہے تو بھی دیکھ لیں. کوئی ٹاپک آپ دیکھ رہی ہیں کہ رہی تو جنس کی بارے میں ویڈیو ہے، یہ تو میرا بہت ہی کلیئر ہے، مجھے پورا ورڈ بائی ورڈ سب آتا ہے. جی ہاں، آنے والوں کے لیے ہی کیا جا رہا ہے، وہ وہاں کوئی نئے بچے ہیں ہی نہیں اس ریڈنگ گروپ میں، ہے نا؟ تو آپ کو دیکھنا ضروری ہے. میں ضروری ورڈ، جیسے اکثر آپ دیکھتی ہوں گی اس طرح کی کلاسز میں ضروری کر دیا جاتا ہے نا، ضروری کی اتنی بار یہ ضروری ہے ورنہ تو قیامت میں حساب ہوگا نا، اس ٹائپ کا. ایسی کوئی چیز میں نہیں کرنا چاہتی کلاس میں. میں چاہتی ہوں آپ کو بس آئیڈیا دے دیا جائے. ٹھیک ہے؟ میں آپ کے اوپر امپوز نہیں کر رہی ہوں، اور آپ شوق سے کریں، کیونکہ یہ چیز جب تک آپ شوق سے نہیں کریں گی نا، میرے امپوز کرنے پہ کریں گی، میری زبردستی پہ کریں گی، تو وہ کوئی فائدہ ایسا خاص نہیں ہوگا. تو آپ شوق سے کریں. اسی لیے میں اپنی طرف سے پابند نہیں کرتی آپ کو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کوئی بہت ہی مشکل ہوگی، کوئی بہت ہی مشکل ہوگی تبھی آپ چھوڑیں گی، ہے نا؟ تو ایسے میں کیوں پابند کر کے بلا وجہ وہ کروں؟ تو اس لیے چاہتے ہوئے بھی دل میں کبھی بھی اس کا پابند نہیں کرتی. یہ کروں گی کہ ہوم ورک میں انٹر نہیں، کلاس میں انٹر نہیں ہونے دوں گی، یہ نہیں، وہ نہیں، وہ سب کر سکتے ہیں، لیکن میری طرف سے اس کی پابندی نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب بھی یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم نہ دیکھیں. ٹھیک ہے؟ تو ضرور ہم کو، جیسا کہ میں نے کہا، اگر آپ بیٹھ کے نہیں سن سکتی، 40 منٹس کی ہیں ویڈیوز زیادہ تر، تو آپ کہیں ایسے وقت میں جہاں 40 منٹ کا کام کرتی ہوں تو وہاں پہ اس کو لگا لیں. سنیں گی صرف تو بھی، کیونکہ وہ آپ کی اپنی کلاس ہے نا، اس کو دیکھنا اتنا ضروری نہیں. اور آپ لوگ کو تو ماشاءاللہ سب آتا ہے، تو بیٹھ کے دیکھنے کا ویٹ نہ کریں. ایسے کالج جاتے وقت، یونی جاتے وقت اگر ہیڈ فون ہے تو لگا لیں، دیکھ لیں.
سن لیں ایسے فری وقت میں ہی. اب مجھے تو خراب لگتا ہے کہتے فالتو وقت میں. چلو سے اب اسکرین یہ آ رہی ہے تو اب خبر کے قواعد شروع ہو گئے. کر رہے ہیں ہم جملہ اسمیہ ہی. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں گے وائٹ والے جز کو. خبر کے قواعد. خبر مبتدا کے بعد آتی ہے. ٹھیک ہے. مبتدا ظاہر ہے پہلے آ گیا تو خبر کو بعد ہی والی جگہ ملے گی. تو خبر مبتدا کو فالو کرتی ہے اور یہ مرفوع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی کیا ہوتی ہے؟ رفع کی حالت میں ہوتی ہے. خبر نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ نکرہ اسم ہوگا. اگر یہ خبر معرفہ ہوگی تو یہ جملہ اسمیہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. نکرہ ہوگی. جیسا کہ میں کہہ رہی ہوں پھر اس کے لیے آپ کو ہمیشہ ایکسیپشن کے لیے تو تیار رہیں. تو جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ 98-99% آف دا ٹائم کام کریں گی. آخر میں ایکسیپشن بھی لے کے آؤں گی. خبر مفرد ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک سنگل لفظ بھی ہو سکتی ہے. آپ دیکھ رہی ہیں اللہ بصیر. خبر مرکب اضافی بھی ہو سکتی ہے. اللہ ربنا. اللہ ہمارا رب ہے. ٹھیک ہے. ربنا مرکب اضافی. خبر مرکب توصیفی بھی ہو سکتی ہے. جیسے تل کا عشرتن کاملتن. ٹھیک ہے. آپ دیکھ رہی ہیں یہاں پہ یہ آپ کا کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے. یہ مبتدا کی ساری کنڈیشن پوری کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کی خبر ہوئی اور یہ بھی خبر کی ساری کنڈیشن پوری کر رہا ہے. ٹھیک ہے. خبر مرکب عطفی بھی ہو سکتی ہے. جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں الحیات الدنیا کا لہو و لعب. میں نے یہاں پہ شد وغیرہ وہ نہیں لگایا. وہ آپ خود ہی پڑھتے وقت کر لیں گے. میں یہاں دکھا رہی ہوں کہ یہ واو حرف عطف ہے اور یہ معطوف علیہ اور یہ عطوف. ٹھیک ہے. اور یہ ہے ہمارا مرکب عطفی. تو خبر مرکب عطفی بھی ہو سکتی ہے. یہ ساری چیزیں میں ابھی سم اپ کروں گی ایک ٹیبل میں. خبر فعل بھی ہو سکتی ہے. سورہ یاسین میں آتا ہے نا الشمس تجری. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے باتیں اور بھی ہیں لیکن جب جملہ اسمیہ کمپلیٹ ہوا تو میں نے بس وہ ٹکڑا لیا. الشمس تجری. اب تجری کیا ہے؟ یہ فعل ہے نا. علامت مضارع آپ کو نظر آ رہی ہے تو فعل بھی ہو سکتی ہے. الشمس یہ مبتدا ہوا اور یہاں پہ تجری فعل ہے جو کہ خبر ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جملہ اسمیہ میں اس کا تو اسم ہونا ضروری ہے لیکن اس کا اسم ہونا ضروری نہیں ہے. یہ کلیئر ہو گئی بات. یہ تھوڑا ایکسیپشن والی چیز ہے تو اس لیے جملہ اسمیہ وہی ہوگا جو اسم سے شروع ہو رہا ہوگا. پھر چاہے وہ کسی مرکب کا حصہ ہو چاہے وہ مفرد اسم ہو الشمسو کی طرح. ٹھیک ہے. لیکن خبر فعل بھی ہو سکتی ہے. خبر جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے. خبر ظاہر ہے جملہ اسمیہ ہوا تو وہ تو ایکسیپٹیبل ہے ہی ہے. اس کو تو دماغ ایکسیپٹ کر ہی رہا ہے. یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ فعل کی کہ جملہ اسمیہ میں کیا فعل بھی ہو سکتا ہے؟ جی ہاں ہو سکتا ہے خبر کی پوزیشن پر. خبر فعل بھی ہو سکتی ہے. تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ جملہ اسمیہ کا یہ چیز تو ہمیں لے کے چلنا ہے کہ جملہ اسمیہ کا آپ سے جیسے ہی آپ کو جملہ اسمیہ کی ڈیفینیشن سب سے پہلے آپ کے کان میں پڑی تو آپ کو یہی دی گئی کہ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بتایا گیا اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ کو یہ سلائیڈ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مبتدا تو ہمیشہ اسم ہوگا لیکن خبر فعل بھی ہو سکتی ہے. اسی میں نے یہ بھی ایڈ کیا کہ نہ صرف فعل ہو سکتی ہے بلکہ پورا جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے. ایرو کیوں لگا دیا میں نے؟
پورا جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے کیا؟ خبر. ٹھیک ہے. اور اس جملے میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ الشمس تجری، یہ مبتدا ہوا اور یہ خبر ہوئی. اس پیج سے اب آپ کے تھوڑے ایکسیپشن شروع. ایکسیپشن مطلب وہ چیزیں جو آپ کو آج بتائی جا رہی. خبر مبتدا سے پہلے بھی آ سکتی ہے، جو کہ آپ نے دیکھا وہاں پہ ایکسیپشن کیا دیکھا تھا کہ مبتدا بعد میں چلا گیا، اور یہاں پہ آپ خبر کی پوزیشن دیکھ رہی ہیں. ظاہر بات وہی ہے کہ خبر مبتدا سے پہلے بھی آ سکتی ہے. جیسے ایک ایگزامپل تو میں وہی لکھ دیا ہم نے، للرجال نصیب. اس میں کیا ہے؟ یہ ہے آپ کی خبر جو کہ مقدم ہو گئی، اور مبتدا مؤخر، اور یہ نکرہ اسم ہوگا. آپ دیکھیں چونکہ پوزیشن چینج ہوئی ہے اس کی نا، تو آپ کو اس چیز سے الرٹ کر دینے کے لیے یہ پہچان بھی ہوتی ہے کہ جب یہ خبر مقدم ہوتی ہے اور مبتدا مؤخر ہوتا ہے، ایسے میں یہ معرفہ نہیں نکرہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے یہ مبتدا. للرجال نصیب، اسی طرح فی قلوبہم مرض. آپ یہاں دیکھیں لکل امت رسول، ہر امت کے واسطے ایک رسول ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یلو سے آپ کو مبتدا دکھ رہے ہیں اور وائٹ سے یہ خبر مقدم. ٹھیک ہے. اور ایسے خبر مقدم ہو جاتی ہے، اس میں یہ بھی کلیئر ہو گیا سب کو. تو یہ بھی جملہ اسمیہ کی ایک کنسٹرکشن ہے جو کہ بہت کامن ہے. پھر خبر عدد میں مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. اگر یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد ہوگا. یہ مبتدا اگر مثنی ہے تو خبر بھی مثنی ہی آئے گی. مبتدا اگر جمع ہے تو خبر بھی جمع ہی آتی ہے. ٹھیک ہے. اب غیر عاقل کی جمع مکسر، اس کا رول تو ساتھ چلے گا ہی چلے گا. ٹھیک ہے. اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہوگی تو خبر واحد مؤنث، تو اس میں پھر ہمارا یہ عدد والا رول جو یہ ہے وہ وہاں، تو اس رول کو تو لے کے چلے. وہ اتنا بولا گیا نا، میں یہاں لکھ دوں، بس اتنا لکھ دوں تو آپ کے پاس یہ پوائنٹ رہے کہ یہ چیز بھی چلے گی ساتھ میں. یہ فارمولا ہے. ٹھیک ہے. کہ غیر عاقل کی جمع مکسر تو خبر واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے. لیکن یہ ہے رول. رول کے حساب سے ایسے چلیں گے، اور یہ بھی اتنا فالو ہوتا ہے کہ کائنڈ آف رول ہی بن جاتا ہے. لیکن آپ دیکھتی ہیں کہ یہ 100% فالو نہیں بھی ہو رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی عاقل کے لیے بھی جمع مکسر آ جاتی ہے، کبھی غیر عاقل کے لیے نہیں بھی آتی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے جب ہم کو یہ چیزیں دکھ جائیں اور ہمیں آگے کچھ اس رول کے حساب سے فالو کرتا نہ دکھے، تو ہم سمجھ جائیں کہ چونکہ یہاں پہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو اس وجہ سے خبر کیا ہو گئی؟ واحد مؤنث. اس وجہ سے عدد میں مطابقت نہیں ہو رہی. اور ظاہر ہے جنس میں واحد مؤنث میں نے کہا تو واحد جنس والی بات، ارے عدد والی بات ہو گئی، اور مؤنث جنس والی بات ہو گئی. تو یہ ایکسیپشن، یہ والا فارمولا ظاہر ہے جنس پہ بھی لگے گا، جنس کی سلائیڈ میں بھی لکھا جا سکتا ہے. خبر جنس میں بھی مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھ رہی ہیں کہ اگر یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے، اگر یہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہے، اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ عدد کے حساب سے بھی. یہاں پہ پھر میں نے وہ ایک ایگزامپل میں نے کہا وہ لے ہی آؤں. خبر اگر غیر عاقل کی جمع مکسر، مبتدا اگر ہے تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ خبر کیا ہو گئی؟ واحد مؤنث ہے. المساجد وسیعۃ، ہے نا، مسجد سے مساجد، تو یہ کیا ہو گئی؟ جمع مکسر ہے. تو اس وجہ سے خبر آئی ہے یہاں پر واحد مؤنث. تو یہ بھی کائنڈ آف رول ہی ٹائپ کا ہو گیا. تو خبر جنس میں
خبر کیا ہوگی؟ جنس کے حساب سے بھی مبتدا کو فالو کرے گی، اسی کے مطابق آئے گی۔ اب پھر ایک بار دیکھ لیں یہاں پہ، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ اس لیے کہ اس سے بھی حصر یعنی بہت تاکید کا مفہوم آتا ہے قرآن میں۔ تو اور جب شروع میں بتایا جاتا ہے کہ خبر نکرہ ہوتی ہے، اور اگر ہم قرآن میں غور کریں تو پھر ہمیں یہ چیز بھی چونکہ بہت فریکوینٹلی آ رہی ہوتی ہے، تو ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہاں تو خبر معرفہ آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر معرفہ آ رہی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ بات بہت امپورٹنٹ اور بات کو بہت سیریسلی لیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ خبر معرفہ کب کب آ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ شروع سے دیکھ رہے تھے کہ خبر نکرہ چلی آ رہی تھی، ہے نا؟ اور وہاں پہ بھی مبتدا بھی شروع سے معرفہ آ رہا تھا، آخری سلائیڈ میں جا کے نکرہ ہو گیا بیچارہ۔ یہ بھی آئی تھنک آخری ہی سلائیڈ میں لائی ہوں شاید میں، جی۔ شروع سے نکرہ چلا آ رہا تھا اور آخری سلائیڈ میں آ کے یہ کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا۔ معرفہ کیوں ہو سکتا ہے؟ غور سے سن لیں، دونوں پوائنٹ، دو پوائنٹ ہے۔ پہلا والا یہ ہے، دو کیا تین ہے، کہ خبر جب اس میں صفت نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یوسف اس میں علم ہے نا، یہ کوئی اس میں کیا میں نے بول دیا علم ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے میں یہ دیکھیں خبر کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے، اس میں صفت نہ ہو۔ اس میں صفت ہوگی، اصل میں اس میں صفت کیا ہے کہ صفت تنوین کے ساتھ آتی ہے نا۔ نام تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم تنوین کے ساتھ ہو یا ال کے ساتھ ہو، جیسے ہم بتا رہے ہیں یہاں تو ال کی بات نہیں ہے۔ تو اس کو بس ایسے یاد رکھیں کہ خبر اگر اس میں صفت نہ ہو تو یہ نکرہ آ سکتی، تو معرفہ آ سکتی ہے، اس میں صفت نہ ہو، یہ پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں یہ سب اس میں صفت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صفت ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہوگی یہ بات؟ بے نیاز ہے، فلاح پانے والے ہیں، یہ سب اس میں صفت ہے۔ اور یہاں بات ہو رہی ہے کہ جب خبر اس میں صفت نہ ہو تو وہ معرفہ ہو سکتی ہے، اور ایسے میں اگزامپل قرآن سے ہی انا یوسفو، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو ظاہر یاد ہی ہوگا اور پتہ ہے۔ تو ایسے میں انا کیا ہے؟ آپ کا مبتدا ہے، یہ مبتدا کی ساری کنڈیشن پوری کر رہا ہے، اور یہ معرفہ خبر بن کے یہ دونوں جملہ اسمیہ ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو بس یہ پوائنٹ یہاں پہ لکھ لیجئے گا، میں نے یہاں نہیں لکھا، ہاں یہاں نہیں لکھا، میں اس کلاس میں ہی لکھوں گی کہ خبر جب اس میں صفت نہ ہو تو وہ معرفہ ہو سکتی ہے۔ تو ایسے میں خبر کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے۔ دوسرا دیکھ لیتے ہیں کہ خبر معرف باللام بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ الصمد، یہاں پہ یہ ایز اے صفت نہیں آیا ہے، یہ خبر بن کے آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اور معرفہ خبر یہ بتاتی ہے کہ جملے میں بہت تاکید اور اسٹریس ہے، اور اللہ بے نیاز ہی ہے، اس طرح کا ہی ڈالنا چاہیے، اور بولنے میں یہ کیفیت اور دل میں یہ کیفیت اترنی چاہیے کہ اللہ 200% بے نیاز ہے، اللہ 1000% بے نیاز ہے۔ یہ اس ال کی وجہ سے یہ فیلنگ آنی چاہیے، اللہ الصمد۔ تو خبر معرفہ بن کے آتی ہے جملے میں بہت زیادہ حصر کا مفہوم ڈالنے کے لیے، تاکیدی مفہوم ڈالنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوا جملہ اسمیہ، مبتدا اور خبر، معرفہ خبر کے ساتھ مل کے، مطلب جیسے کرتے نہیں ہے ترکیب میں تو یہی بتائیں گے کہ اللہ مبتدا ہوا اور الصمد اس کی خبر، اور مبتدا خبر اپنی مبتدا سے مل کے کیا ہوا؟ جملہ اسمیہ ہوا۔ تو کیوں معرفہ خبر آتی ہے؟ حصر کا مفہوم ڈالنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور جب معرف باللام سے شروع ہو، ایک تو آپ کو یہ کنڈیشن بتا دی گئی کہ اگر اس میں صفت نہ ہو تو وہ معرفہ آ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں ایسی کوئی حصر کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ دونوں حصر کی بات ہو رہی ہے، تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب، کیونکہ اب صفت آئے گی نا معرف باللام خبر، تو
جب خبر معرف باللام ہو، جب خبر معرف باللام کے ذریعے معرفہ ہو رہی ہو تو ایسے میں جملے میں حصر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ اللہ ہی بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہی ہے۔ اب پتہ نہیں کس کس طرح سے بولیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن ترجمے عربک میں سمجھیں تو یہ بہت 1000% بے نیاز ہے۔ یہ بات ہم کو ہمارے دل میں اتر جانی چاہیے کہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، اللہ کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ہمیں جو بھی ہم کرتے ہیں، جو بھی ہم اللہ کے حکم کو مانیں نہ مانیں، ان سب چیزوں کی ہم ہی کو ضرورت ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو فرق نہیں پڑتا۔ اس بات کو بہت اچھی طرح سے بتانے کے لیے جملہ آیا سورۃ الاخلاص میں، اللہ الصمد بجائے اللہ صمدن کے، یہ خبر دینے کی بجائے۔ بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ سب سے زیادہ دل میں آ رہی ہے، دل میں اتر رہی ہے یہ بات کہ جملہ اسمیہ کی نارمل کنسٹرکشن کے حساب سے ہوتا اللہ صمدن، اللہ کے بارے میں یہاں پہ خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ لیکن جب یہ آیا معرفہ بن کر، تب پتا چلا کہ اس میں بہت زیادہ حصر کا مفہوم ہے، بہت بڑی بات ہے، اور یہ بات ہمیں 200% شیورٹی کے ساتھ ہمارے دل میں اترنی چاہیے کہ اللہ الصمد، اس معرفہ خبر نے اس بات میں بہت زیادہ اسٹریس ڈالا، اور اسی اسٹریس کو حصر بولتے ہیں عربک اصطلاح میں، کہ حصر کا مفہوم اس سے پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بھی دیکھیں ایک اور طریقہ ہے حصر کے مفہوم کو لانے کا۔ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کے بیچ میں اسی سے متعلق پروناؤن یعنی ضمیر بھی لے کر آتے ہیں۔ المؤمنون هم المفلحون، ٹھیک ہے، مومن لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہ ایک اسٹریس اس کی وجہ سے آیا جو کہ ابھی آپ کو بتایا گیا ہے نا، المؤمنون، اس سے پہچان بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اس کے تو دیکھیں، اس کے جملے تو پھر ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، یہ تو تھوڑا سمجھنا پڑتا ہے، کہنے کا مطلب ہے کہیں پڑھنا پڑتا ہے، تب پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ خبر معرف باللام ہوئی ہے۔ لیکن یہ آپ کو بتا دیا جا رہا ہے، اور قرآن میں یہ بہت آئے گا، یہ بہت آتا ہے جملوں کے آخر میں، شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاح پانے والوں کی کیا خصوصیت ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ آخر میں ایک فیصلہ کن بات بتاتے ہیں کہ مومن ہی فلاح۔ تو ایسے میں جب انسان یہ جملہ پڑھے تو وہ سمجھے کہ ایمان کے بغیر اگر ہم اگر ہمارے دماغ میں کہ کسی کونے میں بھی یہ کیڑا رکھا ہوا ہے کہ ایمان کے بغیر بھی کسی چیز میں کامیابی ہو سکتی ہے، تو وہ سراسر غلط ہے۔ یہ جملہ بتا دیتا ہے، المؤمنون، ایمان والے ہی، ہم، وہ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو اس میں دو اسٹریس آپ کو نظر آ گئے، ایک تو یہ معرف باللام کی وجہ سے، اور ایک آپ دیکھیں کہ جب یہاں پہ یہ المومنون آ ہی چکا تھا تو اس کا پروناؤن تو کبھی نہیں آتا۔ کہیں انگلش میں ایسے بولتے ہیں دا بوائے ہی وینٹ، اردو میں ایسے بولتے ہیں وہ لڑکا وہ آیا، تو لیکن عربک میں یہ اسلوب اسٹریس کے لیے، حصر کے لیے ہوتا ہے کہ جب کوئی جملہ اسمیہ، اس کی خبر معرف باللام ہوگی اور اس سے پہلے اسی سے ریلیٹڈ، یہ اونا کی آواز ہے نا، تو اونا کا متعلق ضمیر کیا ہوگی؟ ہم کی ہوگی، ہے نا۔ اگر یہ مفلحو ہوتا، المفلحو ہوتا تو ہوا جا رہا، ہوا یہاں پہ لکھا ہوتا۔ اگر واحد ہوتا، یہ واحد مبتدا اور کی خبر ہو رہی ہوتی تو ایسے میں ہوا کی ضمیر یہاں پہ لکھی ہوتی، اور لکھی ہوتی ہے قرآن میں اس طرح، تو اسی سے متعلق ضمیر بھی آ رہی ہوتی ہے خبر سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دونوں باتیں، اب یہ ایک ایکسٹرا چیز یہاں نظر آئی ہے ہم کو، اور ہم ترجمہ چونکہ ہمیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرنا ہے تو ہم کرتے ہیں کہ مومن لوگ، پھر یہاں پہ لکھ دیتے ہیں وہ ہی، تو یہ وہ ہی تھوڑا ہلکا لفظ ہے، اس سے بھی زیادہ
اسٹریس ہے اس میں، جو یہ لفظ یہاں پہ آیا، اس لیے میں نے اس کو یہاں پہ گرین سے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ المومن تو اسی سے متعلق ایک وہ لے کے آئی جاتی ہے، ضمیر لے کے آئی جاتی ہے، ایک ایکسٹرا ورڈ آتا ہے، اور خبر معرف باللام ہوتی ہے ایسے میں، اور یہ دونوں باتیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ بات میں حسر کا مفہوم ہے۔ کلیئر ہو گیا، سب کو سمجھ میں آ گیا؟ اور یہ چیز اب آپ قرآن میں دیکھیں گی، ٹھیک ہے، جب کریں گی آگے آنے والے پارے یا پچھلی تلاوت یا جو بھی آپ تلاوت کر رہی ہیں تو اس کو دیکھیں گی، اس طرح کے جملے آپ کو ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب کو آگے سمجھ میں یہ بات حسر کے کیونکہ پیج بھی ہمارا ایکسیپشن کا تھا، اس لیے میں اتنی دیر یہاں رکی ہوئی ہوں۔ اگر کسی کو بھی نس تو میں اس کو بتا دوں کہ یہ 3 کنڈیشن ہے جب کہ قواعد فالو نہیں ہو رہے ہوتے، اور یہ قواعد کا نہ فالو ہونا اس میں حسر کا مفہوم ڈال رہا ہوتا ہے۔ ایک نمبر 1 بات تھی کہ جب خبر اس میں صفت نہ ہو، ایسے میں خبر معرفہ ہو سکتی ہے، اور باقی دونوں حسر کے مفہوم کے لیے معرف باللام خبریں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ خبر نکرہ ہوتی ہے لیکن حسر کے مفہوم کے لیے خبر لائی جاتی ہے معرف باللام۔ اور یہ میں نے کوشش کی کہ میں ساری باتیں یہاں پہ وہ لکھ دوں کہ جو کہ آپ کو پتا ہو کہ کیا چیز کہاں آ سکتی ہے، کہاں نہیں آ سکتی۔ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کی یہ ٹیبل بنائی، اور یہاں پہ میں نے لکھا مرکب اضافی۔ مبتدا بھی مرکب اضافی ہو سکتا ہے اور خبر بھی مرکب اضافی، آپ کو شروع میں وہاں سلائیڈ میں دکھایا بھی ہے۔ مرکب توصیفی مبتدا بھی ہو سکتا ہے اور خبر بھی۔ مرکب اشاری مبتدا تو ہو سکتا ہے لیکن خبر بن کے نہیں آتا، ٹھیک ہے، مرکب اشاری خبر کی جگہ نہیں لیتا۔ جار مجرور آپ نے دیکھا کہ مبتدا بن کے نہیں آ رہا ہے، خبر بن کے تو آیا ہے نا، متعلق خبر کر دیا نا اسے، تو جار مجرور مبتدا بن کے نہیں آتا، یہ کیا بن کے آتا ہے؟ خبر بن کے آتا ہے، اور وہ خبر ہو جاتی ہے مقدم، جگہ لے لیتا ہے بے شک لیکن بنتا نہیں مبتدا، ٹھیک ہے۔ تو جار مجرور کیا بنے گا؟ خبر، یعنی وہی متعلق خبر جو اوپر بتایا گیا ہے اسی کو تھوڑا سا یہاں پہ لکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو بس ایک نظر میں، اور اسی طرح سے آپ بھی اپنے نوٹس بنایا کریں تو لکھ لیں جگہ پہ سب اگزامپل کے ساتھ اور یہ وہ، لیکن پھر ایک جگہ اب جب سب کچھ پڑھ لیا آپ نے تو بیٹھ کے آپ اپنے دماغ سے نکال کے ایک فائنل وہ بھی بنائیں کہ دماغ میں کیا گیا ہے، اس کے بھی نوٹس بنا کے چیک کر لیں کہ ساری باتیں دماغ میں سم اپ ہو گئی، ایک اس میں آ جانی، ایک اس میں آ جانی چاہیے دماغ میں، تب جلدی سے دماغ نکل آئے گا وقت پر۔ پھر ظرف دیکھ رہی ہیں آپ نے، اس کو میں نے بریکٹ میں لکھ دیا ہے، ظرف سے اگر کوئی جملہ شروع ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، ظرف سے اگر کوئی جملہ شروع ہو رہا ہو تو یہ جو ہے خبر بن کے آئے گا، میں نے یہ اس لیے لکھ دیا ہے کہ جگہ لے رہا ہوگا یہ مبتدا کی، لیکن یہ کبھی مبتدا نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے وہی جو اوپر آپ کو بتایا گیا وہ ساری چیزیں، بس کیا پوزیشن کے حساب سے میں نے کہا میں یہاں سم اپ کر دوں اور بتا دوں کہ یہ چیزیں آپ کو پہلے نظر آئیں گی لیکن وہ ہوں گی مقدم ہو کے آ گئی، اس نے جگہ لے لی لیکن وہ رہیں گی خبر ہی، مبتدا نہیں بنیں گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے آپ کا ہوم ورک۔ چلیں اجازت دیں، انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلے ہفتے اور دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں اگلے ہفتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔